الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا صاحب الجمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ناظرین کہ بچپن میں سب سے بار جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنگھوڑے میں سو رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے جگانا مناسب نہیں سمجھا، البتہ ان کے قریب گئی اور پیار سے ان کے سینہ اطہر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اتنے میں آپ بیدار ہو گئے اور مسکرا کر ہنس پڑے اور آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی وسعتوں میں سما گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بشری لباس میں چھپا ہوا نہ ہوتا تو چہرہ اقدس کی طرف دیکھنا ناممکن ہو جاتا۔ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نعتیہ ربائی لکھنا شروع کرتے ہیں ناظرین تو لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب 3 مصرے تو ہو چکے ناظرین، چوتھا مصرع نہیں ہو رہا تھا۔ تذبذب میں مبتلا تھے، بے چین تھے۔ ظاہر عاشق تو بے چین ہو جاتا ہے نا کہ بات مکمل کیوں نہیں ہو رہی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لیا، یعنی وہ سوئے تو کیا سوئے، بس ان کی قسمت جاگ گئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری خواب میں ہو گئی، اور پوچھا کہ سعدی لکھتے کیا ہو علیہ رحمہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مصرے لکھ لیے، چوتھا نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے کہ صلو علیہ وآلہ، یعنی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یعنی یہ ربائی ناظرین اتنی مقبول بارگاہ ہوئی کہ ہر پڑھنے والا جب بھی نعتیہ کلام پڑھتا ہے تو اس ربائی کو ضرور پڑھتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو کیوں نہ لے چلوں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ پیر و مرشد میں نے ایک نعتیہ ربائی لکھی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے۔ آپ نے دیکھا؟ فرمایا خوب لکھی ہے، لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اس کا جواب نہیں ہے۔ انہوں نے پھر محنت کی، پھر اپنے مرشد کی بارگاہ میں آئے، پھر کچھ پیش کیا، پھر انہوں نے فرمایا کہ خوب لکھی ہے لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب نہیں۔ پھر محنت کی، پھر لکھا، پھر مرشد کی بارگاہ میں آئے، پھر پیش کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ خوب لکھی ہے لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب نہیں۔ اب وہ تذبذب میں مبتلا ہو گئے کہ اے شیخ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا معاملے کو سمجھنا چاہتے ہو؟ مفہوم بتا رہا ہوں ناظرین اس روایت کا۔ تو آنا کسی دن رات کے پہر میں پہنچے اپنے مرشد کی بارگاہ میں، دیکھا مرشد جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے بیٹھے ہیں، ان کے جا کے قریب ہوئے تو بس وہ مرشد کی نظر کرم ہونی تھی کہ سارے پردے اٹھے تو دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی اور اکیلے نہیں ہیں، اب تنہا نہیں ہیں، بلکہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی موجود ہیں، اولیاء کرام بھی موجود ہیں، اور وہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں، اور یہی مصرے بار بار سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ ربائی ناظرین ختم ہوتی، سرکار فرماتے سعدی پھر پڑھو، سعدی پھر پڑھو، یہاں تک کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے جاتے اور سرکار سنتے جاتے تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پکار اٹھے کہ بے شک میں نے تو خوب لکھا ہے لیکن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا لاجواب ہے۔ ناظرین کرام، آج حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل، ان کے کمالات کے حوالے سے بات کریں گے اور اللہ کرے کہ ان کی بارگاہ میں ہمارا یہ ہدیہ قبول ہو جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے عظیم شاعر، بلند پایہ ادیب اور نامور مبلغ اخلاق ہیں ناظرین۔ ان کی گراں قدر تخلیقات عالمی سطح پر علم و ادب کا شاہکار قرار دی جاتی ہیں۔
ہر ملک کے دانشور عزت و احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ مشرقی دنیا کی ایسی مایہ ناز شخصیت ہیں کہ جن کی عظمتوں کا اعتراف ناظرین صرف اہل مشرق نہیں کرتے بلکہ اہل مغرب میں بھی کیا ہے، یعنی ایسی نابغہ روزگار ہستی جن پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہوگا۔ مشہور روایات کے مطابق آپ کی ولادت 606 ہجری میں ایران کے مشہور شہر شیراز میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام کے بارے میں ناظرین دو مختلف آرائیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا نام مشرف الدین تھا اور دوسری روایت کے مطابق آپ کا نام مصلح الدین بتایا جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد نسلاً عرب تھے اور وہ ایک اثر و رسوخ والے شرفاء کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس خاندان کے کچھ بزرگ عرب فاتحین کے ساتھ ایران آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ یہ لوگ اپنی علمیت، اخلاقی فضیلت اور زہد و تقوی کی خصوصیات کی بنا پر مشہور ہوئے اور عوام الناس میں انتہائی مقبول ہو گئے۔ اب بات یہ ناظرین کہ یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں صرف ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جامعہ نظامیہ یونیورسٹی ظاہر ہے جو اس وقت مرکز اور مخزن سمجھی جاتی تھی بغداد کا، آپ ان کے ٹاپرز میں سے تھے، یعنی جو اسٹوڈنٹس تھے ان میں آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ وہاں پر ٹاپ کیا کرتے تھے۔ آپ کا علمی مقام، آپ کی گلستان، آپ کی بوستان، آپ کا دیوان سعدی، آپ کی شاعری، یعنی جو کچھ آپ نے کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کیا ناظرین، آج حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنی کم علمی کی بنیاد پہ، کم فہمی کی بنیاد پہ کسی طور سے خراج تحسین پیش کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں جو کسی بھی کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت خصوصاً تصوف کے حوالے سے بہت دسترس رکھتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر شعیب احمد صاحب۔ دوسری شخصیت معروف مذہبی اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب۔ اور تیسری شخصیت ناظرین تصوف کے حوالے سے بے انتہا مہارت رکھتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر محمد شاہ کگا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ آغاز ڈاکٹر صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی تعارف ہے اس حوالے سے تھوڑی بات ہو جائے کہ خاندانی تعارف ہمیں بنیادی طور پہ کیا بتلا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کا نام جس کے ساتھ سعدی لگتا ہے یہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان و ادب کی ایک بے مثال شخصیت ہے۔ شیخ سعدی کے آباء و اجداد ان عرب فاتحین کے ساتھ شیراز میں آئے تھے، اور یہ وہ خاندان ہے جو خود عرب میں اور بعد میں ایران میں بھی نہایت ممتاز علمی اور دینی خاندان شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد گرامی بہت مشہور عالم دین تھے اور بہت بڑے صوفی تھے۔ اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ بھی بہت خدا ترس اور خدا منش اور صوفی منش انسان تھیں۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں کی شخصیات نے سعدی کی شخصیت سازی میں اتنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ وہ سعدی جو اس وقت بچہ تھا، بعد میں اس نے پوری دنیا پہ اپنے اثرات ڈالے اور خاص طور پہ برِ صغیر کے لوگوں پہ۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے شیراز میں ہی حاصل کی۔ شیراز اس وقت علم و ادب کا گہوارہ تھا، لیکن پھر والد گرامی کے اٹھ جانے کے بعد بچپن میں ہی شیخ سعدی یتیم ہو گئے تھے۔ والد گرامی کے رخصت کے بعد ان کی خواہش کے عین مطابق بغداد شریف تشریف لے گئے۔ یہ نوجوانی کا عالم تھا۔ بغداد شریف میں جا کے مدرسہ مستنصریہ اور جامعہ نظامیہ، یہ 2 مدارس ہیں، جیسا آپ نے پہلے کہا کہ یہ 2 مدارس کو اس وقت عالمی سطح پہ نمایاں ترین یونیورسٹیوں کی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ابو حامد اور ابن ابو الفرج اور عبد القادر سہروردی جیسے اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا، اور شیخ شہاب الدین سہروردی جنہیں سلسلہ سہروردیہ کا بانی تصور کیا جاتا ہے، ان سے کسب روحانی کیا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی، ابن جوزی۔ اچھا، اس کے بعد شیخ سعدی کی طبیعت میں جو پھیلاؤ تھا اور بچپن کی تربیت کے جو اثرات تھے، انہوں نے کسی مدرسے یا کسی یونیورسٹی کی محدودیت کو اپنے لیے بہت تنگ محسوس کیا، اور وہ نکل گئے سفر دنیا پہ۔ اب سفر دنیا کے سلسلے میں عام رائے یہ ہے کہ جی شیخ سعدی کے مزاج میں چونکہ بڑی بے چینی تھی اور وہ آرام سے کسی جگہ پہ نہیں رہ سکتے تھے۔ میرا خیال دوسرا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ انبیاء سے لے کے اولیاء تک اکثریت نے
تربیت روحانی اور تربیت دنیاوی کے لیے دنیاوی سفر اختیار کیے۔ چنانچہ شیخ سعدی نے بغداد سے حجاز مقدس، مصر، فلسطین، آذربائیجان، ترکی یہاں کے سفر کیے، اور ان اسفار کے دوران ان کی ملاقاتیں اپنے عہد کے بڑے بڑے اکابر علماء سے، شیوخ سے، صوفیاء سے ہوتی رہیں، شعراء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور عام آدمی سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان ملاقاتوں میں ظاہر ہے کہ وہ اپنے اندر یہ ساری چیزیں جذب کر رہے تھے اور اپنی تربیت کر رہے تھے۔ اس میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ 14 پیدل حج کیے۔ 14 پیدل حج کیے، یعنی جس طرف بھی کسی ملک کے سفر پہ گئے لوٹ کے اپنے مرکز کی طرف آئے، اللہ مکہ مکرمہ، اللہ اکبر، وہاں حاضری کے بعد پھر سفر پہ نکلے۔ اللہ اکبر۔ یہ سفر آپ کا اگر آپ کی زندگی مان لی جائے 80-85 سال، تو اس میں سے نصف حصہ آپ نے سفر میں گزارا۔ اچھا، اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے آپ کہ اس میں جو ایک نقطہ جو مجھے، چونکہ وہ ظاہر ہے ہم تو وہ کیا کہنا چاہیے کہ عشق کے موتی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو عشق کا جنریٹر یا مین ہب ہے وہاں سے استفادہ کرتے تھے، کشید کرتے تھے وہاں سے جو ہے نور کو، اور پھر اس کے بعد نکل جاتے تھے، پھر دوبارہ آتے تھے، کشید کرتے تھے، پھر نکل، ایسا ہی کچھ ہوتا تھا؟ جی ہاں، بہت شکریہ۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ مقبول بارگاہ آدمی ہیں، جتنی پذیرائی انہیں ملی ہے یہ انسان کے ذاتی کسب کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ نفحات الانس میں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ شیخ کے کمالات کو نہیں مانتے تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور فرشتے نور کے طباق لے کر زمین پر اترے ہیں۔ تو انہوں نے عالم رویا میں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ اہتمام کس لیے ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا رمز ہے؟ تو جواب ملا کہ ان کا یہ شعر بارگاہ الہی میں قبول ہو چکا ہے کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، اللہ اللہ، ہر ورق دفتر معرفت کردگار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ سرسبز درختوں کا ہر پتا معرفت الہی تک پہنچنے کے لیے ایک صحیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کائنات کے ذرے ذرے میں ذات حق کی جلوہ گری ہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر یہ خوشخبری سناتا ہوں۔ وہ چلے اور حضرت سعدی کی خلوت گاہ میں پہنچے تو کان لگا کر سنا، اندر سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہی شعر گنگنا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ سعدی کے کلام میں وہ آفاقیت اور ہمہ گیریت ہے کہ وہ کسی مذہب و ملت، کسی رنگ و نسل اور کسی طبقہ فکر تک محدود نہیں ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں رہنے والا اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ باراک اوباما جو ایکس پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، 2009 میں ایرانی نیو ایئر کے موقع پر انہوں نے اپنا جو پیغام نشر کیا اس میں انہوں نے انہی اشعار کو کوٹ کیا۔ باراک اوباما نے؟ جی ہاں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کی شخصیت جو ہے مقامی نہیں تھی، آفاقی تھی۔ آفاقی ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ فارسی شاعری میں تصوف کی روایت بڑی مضبوط ہے، تو کیا سعدی کو بھی ہم صوفی شاعروں کی اس لسٹ میں رکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تصوف بہرحال شاعری کا ایک شعبہ ہے، اور سعدی نے خود کو کسی ایک شعبے تک محدود رکھنا گوارا نہیں کیا، وہ ایک کمپلیٹ شاعر ہیں۔ واہ 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 واہ۔ جو صوفی شاعر ہیں انہوں نے اصطلاحات تصوف کے آئینے میں اپنی گفتگو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہے، فلسفے کی ڈکشن میں گفتگو کی ہے، اور اسے صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے تصوف کی تعلیم کو عام کرنے کا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ صوفیہ اسلام کی تعلیمات کو بیان کیا جائے،
ان کے واقعات کو بیان کیا جائے اور وہی نتیجہ نکالا جائے جو فخر الدین عراقی نکالتے ہیں، جو ثنائی نکالتے ہیں اور جو عطار نکالتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس کی ایک مثال میں بوستان سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بوستان میں لکھتے ہیں کہ مصر میں دریائے نیل ایک مرتبہ خشک ہو گیا اور بارش رک گئی، قحط پڑ گیا، لوگ شہر سے نکلے اور پہاڑوں میں جا کر انہوں نے نماز استسقاء ادا کی، روئے، گڑ گڑائے، اتنا روئے کہ ندی نالے بہہ نکلے، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کو خیال آیا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان سے جا کے دعا کی التماس کرتا ہوں۔ وہ گیا، اس نے کہا کہ اس مشکل میں مخلوق خدا کی مدد کیجیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے اٹھے اور مصر سے نکلے اور مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ چند روز کے بعد بارش ہو گئی۔ 20 روز کے بعد حضرت ذوالنون مصری کو اطلاع ملی کہ مصر میں بارش ہو گئی ہے، آپ واپس تشریف لے آئے۔ ٹھیک۔ جب واپس آئے تو ایک بزرگ جو اللہ والے تھے انہوں نے حاضر بارگاہ ہو کر عرض کیا کہ آپ کی ہجرت میں کیا حکمت تھی؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے سنا ہے آدمیوں کے گناہوں کی وجہ سے پرندوں، چرندوں اور حشرات الارض پر ان کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، تو میں نے جب اپنے گرد و پیش میں دیکھا تو مجھے خود سے زیادہ کوئی گناہگار نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے سوچا کہ میں اگر مصر سے نکل جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ یہاں باران رحمت نہ۔ اللہ اکبر۔ میں تو اصل میں ڈاکٹر شاہ صاحب بات یہ ہے کہ مجھے تو جب وہ مناجات کے مصرے جب میں پڑھتا ہوں تو یقین مانیے کہ میرا تو دل اشش کر اٹھتا ہے کہ کیا مقبول بارگاہ مناجات کہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ سبر قول ایما کنی فاطمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ سب کچھ ایک طرف ہو اور صرف یہ دعا ایک طرف ہو تو یہ دعائی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایسی شاعری دے دی، ایسی مناجات دے دی کہ جس کو اگر وظیفہ بنا لیا جائے تو دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ جی اسی مناجات کے آگے سعدی اپنی جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں، دیکھیں چہ وصفت کنت سعدی نا تمام علیک الصلاۃ اے نبی السلام۔ یہ سعدی نا تمام آپ کی کیا مدحت اور کیا تعریف توصیف بیان کرے گا، آپ پر تو ہزاروں درود و سلام ہو۔ اللہ یہ اس کا عجز اور نیاز۔ جیسے یہ بات چل رہی تھی حضرت سعدی علیہ رحمہ، وہ آپ بچپن سے ہی صوم و صلات کے پابند، شب بیداریاں اور اپنی ساری تربیت جو ہے اپنے گھر سے حاصل کر آئے تھے۔ اور جب وہ سفر کے لیے نکلے، جیسے قرآن مجید میں کہا گیا کل سیرو فی الارض، زمین کی سیر کیجئے، زمین کو دیکھیے تاکہ تمہیں عبرت ملے۔ حضرت سعدی جیسے قرآن مجید میں فرمایا گا یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ دنیا اور زمین اور آسمان کے بارے میں فکر کریں۔ تو سعدی نے جب یہ اسفار شروع کیے تو آپ ہر مکتبہ فکر میں ہر لوگوں کے ساتھ آپ نے صحبت کی۔ آپ مسجدوں میں، مندروں میں، آپ کلیساؤں میں، گرجوں میں اور دیگر جہاں جہاں آتش پرستوں کی عبادت ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی بیٹھے، مسجدوں میں اعتکاف ہو رہا ہے تو آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ آپ حتیٰ کہ راہ زنوں، صحراؤں اور چوروں، لٹیروں ان کے ساتھ بھی وقت گزارا اور کائنات کو قریب سے دیکھا۔ جیسے سعدی یعنی اس لیول پہ جا کے آپ نے عوام الناس سے جو انٹریکشن رکھا ہے، یہ اس وجہ سے یہ چیز پیدا ہوئی کیونکہ آپ کے باپ نے انگلی پکڑ کے آپ کو قدم بقدم تربیت کی۔ یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ پڑھنا ہے، آج شب بیداری کرنی ہے، لوگوں کو برا نہیں کہنا، اپنے آپ کو جو ہے نا کوسنا ہے۔ یہ تو یہ تربیت آپ کو اپنے والد گرامی اور آپ کے گھر سے مل گئی۔ اچھا بچپن میں ہی آپ کے والد پردہ فرما گئے تھے نا، بہت کم عرصہ آپ کو ملا والد کے ساتھ، لیکن وہ عرصہ اچھا وہ شعوری عرصہ بھی نہیں ہوتا جو ملا، شعوری عرصہ بھی نہیں۔ اپنی اسی ابتدائی عمر میں جو آپ نے اپنے والد گرامی سے سیکھا، دیکھیں سعدی خود اپنے دیوان میں ایک جگہ پہ خود کہہ رہے ہیں بسیار سفر باید تا پخت شود خامی صوفی نہ شود صافی تا در نہ کشد جامی۔ اللہ اللہ اللہ، بہت سفر کرنا پڑتا ہے ایک خام کو پختہ ہونے کے لیے۔ اللہ، اور صوفی اس وقت تک صفا کے درجے پہ نہیں پہنچتا
جب تک کہ ایک معرفت کا جام نہ پی لے. اور وہ جام کیا تھا؟ وہ آپ نے آ کے بغداد میں پیا. بغداد وہ کہاں پیا؟ وہ آپ نے آ کے جامعہ نظامیہ میں پیا اور بغداد شریف میں آ گئے، کیونکہ شیراز سے ٹریول کر کے جب یہ سارا مرحلہ طے کیا اور آپ نے کہا کہ یہ جام مجھے وہ بغداد شریف سے ملے گا جو مدینۃ الاولیاء ہے، وہاں پہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی شیخ الشیوخ کے درجے پہ پہنچے ہوئے تھے، اور آپ نے ان سے کسب فیض کیا. بڑے بڑے جید اور معتبر علامہ جو اس وقت موجود تھے، جامعہ نظامیہ اس وقت پوری دنیا میں ایک بڑا علمی مرکز تھا. میں تو ایک بات سوچتا ہوں شاہ صاحب کبھی کبھی کہ وہ جو مرکز کہ اس وقت کیسی کیسی ہستیاں اور کیسی کیسی شخصیات، سمجھ نہیں آتا کہ آج کتنا کال پڑ گیا کہ ہم اس دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ما فوق العقل باتیں ہیں ساری وہ ہستیاں. کیا بات ہے. جیسے پھر وہ وہاں پہ سعدی نے جب شیخ الشیوخ کی بارگاہ میں وہ جیسے اقبال نے کہا یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، عجب نہیں کہ پریشاں ہے گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو حضرت سعدی نے جب یہ انہی چیزوں پہ عمل کیا کہ جی یہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، جو کہ خاص طور پہ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی صحبت سے حاصل ہوا آپ کو بغداد سے. پھر آپ نے وہ علماء سے صوفیاء سے جو کسب فیض کیا اور دن بدن بڑے مراتب اور مدارج پہ پہنچ گئے. اور دیکھیں آپ نے وہاں پہ یہ اپنی گلستان کتاب میں لکھتے ہیں ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو، جیسے میں نے ابھی یہ شعر پڑھا اقبال کہ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے اور دل سے کلمہ نہیں پڑھو گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو سعدی نے کہا کہ وہاں پہ میں نے کئی ایسے صوفیاء نام نے ہاتھ دیکھے اور وہ ایک بس مزاح بھی پیدا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کو جو ہے نا وہ وہاں بادشاہ تھے، وہ انہوں نے ایک منت مانی، ان کو ایک کوئی مشکل پیش آ گئی اور منت مانی، کہا کہ جی اگر یہ میری پوری ہو گئی تو میں اتنا مال خطیر جو ہے زاہدوں میں اور صوفیاء میں تقسیم کروں گا. ٹھیک ہے. بادشاہ کی وہ منت پوری ہو گئی، اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ یہ مال خطیر لے جاؤ شہر کے زاہدوں میں تقسیم کر دیں. مالک گئے، سارا دن گھومتے رہے، وہ بھی بڑے زیرک اور دانا تھے، شام کو واپس آئے اور مال ویسے واپس لے آئے. بادشاہ نے کہا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ زاہدوں اور صوفیاء میں تقسیم کر دیجئے گا. کہا یہاں پہ مجھے کوئی زاہد ملا نہیں ہے. اب دیکھیں یہ نکتہ سعدی کیا پیش کرتے. وہ بادشاہ نے کہا کہ میرے علم میں جو ہے کیا آپ کہہ رہے ہو، یہاں پہ 400 سے زیادہ صوفیاء اور زاہد ہیں. تو کہا کہ جو صوفی ہیں وہ مال لیتے نہیں ہیں، جو زاہد ہیں وہ مال لیتے نہیں ہیں، اور جو لیتے ہیں وہ زاہد نہیں. کیا بات ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوتا ہے درود پاک کا. ویسے تو ظاہر ہے درود پاک کا کوئی وقت نہیں، 24 گھنٹے ہر پر ہر لمحہ درود پاک ہے. لیکن آئیے ذرا مل کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھتے بھی ہیں، درود پاک سنتے بھی ہیں. اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک حکایت بیان کی ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عادل حکمران کے حوالے سے کہ کیسا حکمران ہونا چاہیے، اور مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر صفحے کے بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم
خوش آمدید خواتین و حضرات. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ نوشیروان عادل کے لیے کسی شکار گاہ میں کباب بنائے جا رہے تھے. بہت توجہ سے اس واقعے کو سنیے گا، کیونکہ آج جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، جن لوگوں کے پاس حکومت ہے، جن لوگوں کے پاس کرسی ہے، جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے نا، ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ برف جو ہے ہمیشہ پہاڑ کی چوٹی سے پگھلتی ہے. ذرا سنیے اس واقعے میں کہ بنیادی طور پر شیخ سعدی علیہ رحمہ کیا فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ نوشیروان عادل جو ہے اس کے لیے کسی شکار گاہ میں کباب بنائے جا رہے تھے. اب نمک نہیں تھا تو ایک غلام کو ساتھ والے گاؤں سے نمک لانے کے لیے بھیجا گیا، اور نوشیروان نے اس غلام کو یہ نصیحت کر کے بھیجا کہ نمک کی قیمت ادا کر کے واپس آنا. کیا نصیحت کی ناظرین؟ نمک کی قیمت ادا کر کے واپس آنا، تاکہ رسم نہ بن جائے اور گاؤں تباہ نہ ہو جائے. بڑا سخت جملہ تھا. لوگوں نے پوچھا کہ اتنی سی مقدار میں کیا خرابی پیدا ہو سکتی ہے؟ یعنی ہمیں تو بس کباب بنانے کے لیے نمک چاہیے، جا کے لے کے آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جی وہ گاؤں تباہ ہو جائے. اتنی شدید بات آپ نے کی. تو نوشیروان نے جواب میں یہ کہا کہ دنیا میں ظلم کی بنیاد پہل تھوڑی ہی ہوتی ہے، پھر جو بھی آیا اس میں اضافہ کرتا گیا، یہاں تک کہ یہ اس حد تک پہنچ چکی ہے. اس کے بعد ایک اور جملے میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ رعایا کے باغ میں سے ایک سیب کھاتا ہے تو اس کے غلام درخت ہی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. اسی طرح آگے اور فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ 5 انڈوں کے لیے ظلم اور جبر روا رکھتا ہے تو اس کے سپاہی ہزاروں مرغ سیخ پر چڑھا دیا کرتے ہیں. یعنی بات یہ ہے ناظرین، یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، اصل میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، جو وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس کرسی ہے، جن کے پاس PR ہے، جن کا نام ہے، جن کی پوزیشن ہے، ان کو چاہیے کہ کسی ایسی بات کی روایت نہ ڈالیں کہ ایک چھوٹی سی برائی جو ہے بعد میں جا کے ایک بہت بڑا حوالہ بن جاتی ہے، اور اس کے بعد اس برائی کو آپ کبھی روک نہیں سکتے. لہٰذا اگر چھوٹی برائی بھی دیکھیں تو اس کو وہیں روک دیں، تاکہ آنے والا کوئی بھی جو ہے اس روایت پر چل کر، اس روایت پرستی کے اندر کھو کر اس کو مزید خرابی کی طرف نہ لے کر چلا جائے. ڈاکٹر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. والد گرامی کے حوالے سے ایک بات جو بیچ میں ہوئی، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور اس پہ ذرا کلام ہو جائے کہ کچھ واقعات ان کے ملتے ہیں کہ جس میں بڑی نصیحتیں. جی، والد صاحب کے ساتھ ان کا اگرچہ زندگی کا بہت ابتدائی حصہ گزرا ہے، لیکن شیخ سعدی نے اپنی گلستان میں اور بوستان میں اپنے والد گرامی کا تذکرہ بکثرت کیا ہے. ہاں، اور اس تھوڑی سی زندگی جو ان کے ساتھ گزاری، اس میں انہوں نے 2 واقعات ایسے درج کیے جو عملی تربیت کا ہمارے لیے آج بھی نمونہ ہے. وہ بتائیے لوگوں کو. ایک یہ کہ جی وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن والد کے ساتھ ایک مسجد میں تھا، اور ساری رات والد عبادت کرتے رہے، اور میں بھی، ظاہر ان کی کیا عمر تھی عبادت کرنے، میں جاگتا رہا. جب ہم فجر کے قریب نماز سے فارغ ہو کے واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں ارد گرد. تو میں نے اپنے والد سے کہا، والد صاحب یہ کتنے لوگ ہیں اللہ کے ذکر سے غافل سو رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا، بیٹے اس سے کہیں بہتر تھا کہ تم بھی سوتے رہتے. کیا کمال بات. یعنی دوسروں پر تنقید کی بجائے اپنے اعمال پہ نظر رکھو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تم وہ ادا کرتے رہو. اور یہ تربیت کب ہو رہی تھی؟ جب بچہ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ سمجھنے کے قابل نہیں، یعنی عبادات پہ زام بھی نہ ہو اور اس کا حیضہ بھی نہ ہو. پھر اگلا ایک واقعہ نسبت، یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا والا، یعنی آپ اللہ کی رسی کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو تھامے رکھیں، آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کہیں گم نہیں ہوں گے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک دفعہ ایک میلہ دیکھنے گیا. والد صاحب نے مجھے گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ بیٹے جب تک میرا دامن تھامے رکھو گے گم نہیں ہوگے. میلے میں انہوں نے چھڑا لیا دامن جان بوجھ کے یا میں نے چھوڑ دیا، وہ کہیں سائیڈ پہ ہو کے دیکھتے رہے، اور میں بہت پریشان ہوا، میں رونے لگ گیا. تو ایک دم ظاہر ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا، بیٹے میں نے کہا تھا دامن تھامے رکھو گے تو گم نہیں ہوگا. اللہ، اب دامن سے مراد اس بات کو وسیع کرتے چلے جتنا وسیع کرتے چلے جائیں. ایسے واقعات سے شیخ سعدی کی یہ 2 کتابیں جن پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے بھری پڑی ہیں.
یعنی وہ معلم اخلاق ہیں اسی لیے، اور ہمارے مدارس میں، دینی مدارس میں پچھلے 700-800 سال سے شامل نصاب یہ کتابیں اسی لیے ہیں کہ یہ ہماری انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر کردار سازی میں بہت نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اب جیسے گلستان بوستان کا حوالہ آپ دے رہے تھے اور اس میں دیوان سعدی کی بھی بات آتی ہے، تو پہلے تصانیف پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو آپ کی جو تصانیف ہیں وہ کون کون سی مشہور زمانہ، اور ظاہر ہے رہتی دنیا تک ان کو ایک عروج مل گیا، اور ایسی باتیں ایسی لطیف باتیں ہیں کہ جس کو صرف اہل مشرق نہیں، اہل مغرب بھی اس پر تحقیق کر رہے ہیں اور باقاعدہ انڈورس کر رہے ہیں کہ جو کہا ہے وہ صحیح ہے۔ جی کلیات سعدی چھپ چکا ہے، اس میں ان کی ساری کتابیں شامل ہیں، جس میں مجالس النساب بھی ہے اور رسالہ عشق و عقل بھی ہے، اور دیوان جو ہے غزل کا وہ بھی شامل ہے۔ آپ غزل میں بھی ایک طرز خاص کے موجد ہیں، یعنی آپ نے غزل کو تصوف کی اصطلاحات سے پاک کیا اور انسانی جذبات و واردات کے اظہار کا وسیلہ بنایا، سادہ اور رواں اسلوب ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتے ہی ہر صاحب ذوق انسان کے دماغ میں وہ اشعار ضرور آتے ہیں جو گلستان کے دیباچے میں آپ نے درج کیے ہیں۔ یہ گلستان اور بوستان اتنی خوبصورت کتابیں ہیں کہ اہل مغرب نے بھی ان کو خراج عقیدت پیش کیا، مثلا والٹیئر اور ایمرسن وغیرہ جو مغربی دانشور ہیں وہ بھی ان سے متاثر ہیں۔ تو فرماتے ہیں، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بے دستم، بدو گفتم تو مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دل آویز تو مستم، بے گفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہمنشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ کل حمام میں خوشبودار مٹی ایک دوست کے ہاتھ میں مجھے ملی، وہ صابن تھا جس میں پرفیوم ملایا جاتا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے، تو کیا ہے؟ اس نے کہا نہ میں مشک ہوں نہ میں عنبر ہوں، لیکن میں ایک مدت دراز تک کسی پھول سے ہم آغوش رہی ہوں، اس پھول کی صحبت نے میرے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ میں خوشبودار ہو گئی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تو اس ہم نشین کی صحبت کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ نے اپنے کلام میں ایسی تنظیم، ایسا توازن، ایسی دلچسپی اور ایسا اعتدال پیدا کیا ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ کے کلام کو پڑھا جائے طبیعت بوجھل نہیں ہوتی۔ آپ کو خود بھی اس چیز کا احساس ہے۔ فرماتے ہیں، بچے کار آیدت ز گل طبقے، از گلستان من ببر ورکے، گل ہمی پنج روز و شش باشد، ویں گلستان ہمیشہ خوش باشد۔ کہ اگر تو پھولوں کا ایک طباق اٹھائے پھرے گا تو وہ تیرے کیا کام آئے گا؟ تجھے چاہیے کہ میری گلستان کا ایک ورق اٹھا لے۔ پھول تو 2-4 روز میں 5-6 روز میں خشک ہو جائیں گے، لیکن یہ گلستان ہمیشہ تر و تازہ رہے گا۔ اور گلستان میں جو نثر کی کتاب ہے، اس میں جہاں جہاں انہوں نے اشعار موضوع کیے ہیں وہ کسی دوسرے شاعر کے نہیں ہیں۔ گلستان کے آخر پہ فرماتے ہیں، کوہن خرقۂ خیش پیراستن، بے از جامع آریت خواستن، کہ اپنے پرانے خرقے کو، لباس کو، گدلی کو بنا سوار کے پہن لینا مانگا ہوا لباس پہننے سے بہتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ان کا لباس پرانا ہے اور نہ ہی مانگا ہوا لباس ان سے بہتر ہے، بلکہ یہ صرف انہوں نے عاجزی اور انکسار کے طور پر کہا ہے۔ شاعر عموماً تعلی اختیار کرتے ہیں، لیکن سعدی کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ ہمیشہ انکسار سے کام لیتے ہیں۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے کہ آپ نے ظاہر اپنی حکایات کے ذریعے سے حکمران طبقے کو بھی بڑی تعلیمات دی ہیں، بڑا جھنجھوڑا ہے اور اعلاء کلمات الحق کو بلند کیا ہے۔ بالکل۔ تو میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا کلام کیجئے، کیونکہ آج بہت ضروری ہے کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کو موجودہ دور کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ پڑھیں اور سمجھیں کہ بنیادی طور پہ ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ واہ، دیکھیں بات ہو رہی تھی حضرت سعدی علیہ رحمہ کی حکایات کی، گلستان کی، بوستان کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 700 سال تک یہ کتابیں ابھی بھی اسی طرح تر و تازہ کی طرح، اور وہ آج بھی اسی طرح رائج ہیں اور مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ دیکھیں وہ آپ بغداد شریف میں آئے، وہاں پہ علم الکلام، علم منطق اور بڑے بڑے فلسفر
آپ نے سعدی نے کہا کہ اس طرح مشکل جو ہے، مشکل کلام کی طرف لوگ آئیں گے نہیں. آپ نے اس میں علم کلام بھی رکھا، اس میں فلسفہ بھی رکھا، منطق بھی رکھا، قرآن، تفسیر، حدیث اور فقہ، اور اس کو آسان حکایات کر کے، جیسے آپ نے یہ کہا ہے کہ بادشاہوں کے حوالے سے. اب دیکھیں ان کی گلستان کا پہلا باب ہی در سیرت پادشاہان، بادشاہوں کی سیرت کے بارے میں کیسی ہونی چاہیے، اس میں آپ نے 40 حکایات بیان کی ہیں، اور ایک سے دوسری بڑھ کے ہے. اور ایران کے توران کے سارے بادشاہوں کا ذکر کیا جو قبل مسیح بھی تھے، اور ان کے انصاف کا، ان کے عدل کا. اس میں یہ نہیں ہے کہ ان پہ ساروں پہ جو ہے نا کڑی تنقید کی، ایسی تنقید کی جس میں ان کی خوبیاں بھی بیان کی. ایسے بادشاہ جو عدل کرتے رہے ان کا مقام کیسا ہے، اور جو ناانصافی کرتے رہے ان کا مقام کیسا ہے. مثلا حکمت کی باتیں ان کی گلستان کی پہلی حکایت ہی ہے کہ ایک قیدی کو بادشاہ کی مجلس میں لایا گیا، اور اس کے بیانات سنے گئے اور اس کے جو موقف تھا، اور اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. اب دیکھیں ان میں دانائی اور حکمت، اور یہ اس لیے حکایات لکھی. اب سننے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہانیاں اور یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی، حالانکہ ایک اتنا بڑا آفاقی اسکالر جو بات ہو رہی ہے، انہوں نے ان میں میسج رکھا تاکہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو سن سکے اور آسانی سے اس پہ عمل کر سکے. اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی. اس بادشاہ نے جب حکم دیا قتل کرنے کا، اس کو لے کے جا رہے تھے، اور پھر وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کو موت کا خطرہ ہوتا ہے یا موت کا اعلان سنا دیا جاتا ہے، اس کے دل میں جو آتا ہے وہ بک دیتا ہے. وہ اس نے گالیاں دینا شروع کر دیں. دیکھیں یہ مجلس میں ہی لوگ جو صاحب رائے رکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں. بادشاہ نے کہا اپنے معاملات میں مصروف کہ یہ شور کیسا ہے، اور وہاں پہ ایک وزیر نے کہا حضور وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے بادشاہ تیرا عدل سلامت رہے، تیرے انصاف سلامت رہے. تو ایک وزیر بیٹھا، اس نے کہا کہ یہ تو آپ کو گالیاں دے رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے. تو بادشاہ نے اس وقت کہا کہ یہ آپ نے جو بات کی ہے آپ جیسے لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا، اور جو اس نے اچھی صاحب جو ہے اس کے بارے میں رائے دی ہے وہ کہیں اچھی، کہ وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے، اور میں نے اس کو قتل کرنے سے روک دیا. دیکھیں یہاں پہ سوچیں بھی جو بیج میں بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں، ان کی سوچیں بھی اور دیگر لوگوں کی بھی. تو وہ یہ ان کے بادشاہوں کے قصے بیان کر کے لوگوں کو متوجہ کیا اور اس میں میسج دیا. بغداد میں جو چونکہ صوفیاء کا طریقہ کار ہے، محفل سما میں دیکھیں تمام سلاسل کا مزاج ہے، ہر سلسلے میں سما نہیں ہے. سعدی کو شوق تھا، سعدی کے استاد ابن جوزی نے منع بھی کیا، لیکن ایک رات جب ایسے بے ڈھنگے سما سے سنتے رہے، وہ قوالوں سے سما، اور پھر اس کو کچھ عنایت کر کے کہا کہ آج حضرت کی کرامت ہوگی اور میں نے ان کو کچھ انعامات دے کے آج سے سما سے توبہ کر لی ہے. اللہ. اور پھر اسی طرح ایک مؤذن کی بات کرتے ہوئے گلستان میں یہ دلچسپ چھوٹے گلستان میں کہتے ہیں کہ ایک مؤذن جو تھا وہ بے قیمت وہاں پہ اور بغیر اجرت کے اذان دیتا تھا، اور بھی مؤذن تھے. وہاں کے بادشاہ نے اور شاہ نے اسے، جو اس کا متولی بھی تھا مسجد کا، اس نے کہا کہ جی حضرت، چونکہ وہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی تھی، اس کی آواز تھوڑی بھدی تھی، اذان حالانکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے. تو وہ اس نے کہا کہ یہاں پہ اور بھی مؤذن ہیں، آپ جو ہے نا آپ کو میں 10 دینار دیتا ہوں، آپ کسی اور گاؤں میں چلے جائیں. تو وہ لے کے چلا گیا. کچھ عرصہ بعد جب اس سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ آپ نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اگلی مسجد والے مجھے 20 دینار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں، آپ نے مجھے صرف 10 دیے. تو وہ ہنس کے کہنے لگے ابھی اڑے رہیں، ابھی اور اڑے رہیں، ابھی نہ چھوڑیں. وہ آپ کو 50 دینار دینے پہ بھی مجبور ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ 50 دینار لے لیں اور یہاں سے چلے جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی شاعری ظاہر ہے دیگر مشائخ عظام، ایک تو یہ کہ کس درجے پر ان کو دیکھتے تھے، دوسرا یہ کہ گلستان بوستان کے حوالے سے بات ہوئی، ظاہر ہے اس کا مقام مشائخ کے نزدیک کیا. اور آج کے اس دور میں اگر ہم بات کریں کہ ہمیں شیخ سعدی علیہ الرحمہ کی شاعری اور گلستان بوستان کو یا دیوان سعدی کو کس انداز سے لینا چاہیے، بڑی اہم بات ہے. کیونکہ اگر نوجوان طبقے سے بات کریں تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنا گیپ ہے کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کو نہ نوجوان طبقے نے پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. حضور والا بات یہ ہے کہ
یہ مد نظر ہے کہ یہ بوستان اور گلستان ٹوٹل 2 سالوں میں لکھی جانے والی 2 کتابیں ہیں. ہاں یعنی 655 میں بوستان لکھی, 656 میں گلستان لکھی. اچھا 2 سالوں میں دنیا میں کسی قسم کے لٹریچر میں کوئی ایسا رائٹر نہیں ہے جس نے 2 سالوں میں کتابیں 2 لکھی ہوں اور انہیں عالمی شہرت نصیب ہوئی ہو. اللہ اکبر. یعنی یہ مقبول بارگاہ ہونے کی, یہ مقبول بارگاہ ہونے کی, اور اس کی وجہ سے مقبول بارگاہ ہونے کی وجہ سے مقبول خواص و عام ہونے کی علامت. واہ, یہ تو اصولی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مقصدیت چونکہ پیش نظر تھی, ایک پورا تربیتی اخلاقی نظام دے گئے شیخ سعدی. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا, ہمارے ساتھ اور پھر ہمارے بچوں کے ساتھ, کہ ہمیں ہماری ان بنیادوں سے ہٹا دیا گیا, یا ہم بدقسمتی سے ہٹ گئے جو ہماری اخلاقی تربیت کرتے تھے. صحیح, بالکل ٹھیک فرما رہے. اس کی بے شمار مثالیں, چھوٹے چھوٹے, یعنی یہ پروگرام چھوٹے ہیں, میرا خیال ہے 2-3 پروگرام ہونے چاہیے شیخ سعدی پہ, اس لیے کہ آپ ایک جملہ, مثلا انہوں نے بوستان میں کہا با بدان یار گشت ہمسر لوط, خاندان نبوتش گم شد, اور سگے اصحاب کاف روزی چند, پائے نیکان نشست و مردم شد. وہ نبی کی بیوی ہٹی رستے سے برے لوگوں کی صحبت میں آئی اور اس سے نبوت کا خاندان چھن گیا, اور اصحاب کاف کا کتا نیک لوگوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا اور انسانوں میں شمار ہوا. یعنی آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی شخصیت ہے, آپ نے عشق کی شمع کو بھی روشن کیا, معرفت کی شمع کو بھی روشن کیا, اخلاقی جو زاویے ہیں وہ بھی طے کروائے, اور لوگوں کے باطن کو بھی سنوارا اور ظاہر کو بھی سنوارا. ایسا ہی ہے نا جی. آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی تا مرد سخن نہ گفتے باشد, عیب و ہنرش نہ ہفتے باشد. جب تک آدمی بولے گا نہیں اس کی خوبی خامی کا پتہ نہیں چلے گا. جیسے مولا کائنات کا فرمان کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. بالکل ایسی بات ہے. پھر یہ کہ دوست ان باشد کے گیرت دستے دوست, در پریشان حالی و درماندگی. دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی اور مصیبت کے عالم میں دوست کی دستگیری کرے. بھائی سبحان اللہ. یہ یعنی ایسی باتیں ہیں جو اگر آپ براہ راست نصیحت کرنے کے انداز میں کریں تو ناگوار گزریں. اگر کسی کو آپ کہیں کہ اچھے دوست بناؤ, بات میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی. شیخ سعدی نے اپنی سارے تجربات, اپنی تربیت کا نچوڑ ان 2 کتابوں میں کیا, اور دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی زبان ہے جس میں بوستان اور گلستان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے تعلیمی حلقوں کو, ہماری ذمہ داری ہے ہم اس طرف راغب کریں اسی انداز میں جو انداز شیخ سعدی کا تھا. ہم براہ راست مخاطب کر کے کہیں گے کہ یہ ادھر آئیں تو مشکل ہو جائے گا. حکمت کے ساتھ وہ پریکٹیکل وزڈم سکھانے کی ضرورت ہے معاشرے کو. سر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, آپ تینوں اساتذہ ہیں, ظاہر ہے, ایک بات مجھے سمجھائیے بلکہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو, کہ ہم یہ کہتے ہیں تربیت کا بڑا فقدان ہے, ہم کون سے ایسے ٹولز استعمال کریں آج کہ بچوں کی تربیت جو ہے اچھے پیمانے پہ کر سکیں. یہ ٹولز تو موجود ہیں ہمارے پاس. جی بالکل, ہم تو ان ٹولز کو استعمال ہی نہیں کر رہے بنیادی طور. یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام, اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اقوال, اور اس کے بعد یہ جتنے صوفیاء ہیں اور یہ جتنے عظیم عالم لوگ ہمارے پاس آئے ہیں, ان کی تعلیمات اسی عظیم ہستی کے پیغام کی تشریح ہیں. ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کو ہم اگر بنیاد بنا لیں تو یہی ہے. بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں اور اب ریپ اپ کی طرف چلتے ہیں. یہ بتائیے جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر کتنا ضروری ہے کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کو جو ہے, جس طرح سے اہل مغرب بڑا انڈورس کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس حوالے سے بھی آپ بتائیے کہ وہاں تو جتنی فین فالوئنگ ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ کی, اور جتنا وہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں, ہمارے یہاں اس انداز سے مجھے لگتا ہے کہ کام ہو ہی نہیں پائے شیخ سعدی علیہ رحمہ پہ, خاص طور پہ جس طرح سے ہمارے یہاں درسگاہوں میں کام ہونا چاہیے تھا. جی درسگاہوں میں بھی ہونا چاہیے, اور ہر سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم گلستان سعدی بازار سے خریدے,
یا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرے اور اپنے بچوں کے لیے سجیسٹ کرے، بچوں کو پڑھائے، ان کو سمجھائے۔ وہ اتنی دلچسپ ہیں کہ کہانی کے انداز میں آدمی کو بات سمجھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ کسی مجلس میں کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک آدمی نے بدخوئی شروع کر دی، غیبت شروع کر دی۔ تو ایک نیک آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا یار مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی کافروں سے جنگ لڑی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، کبھی نہیں لڑی۔ وہ کہنے لگا کہ کافر تمہارے حملے سے محفوظ رہے لیکن ایک مسلمان تمہاری زبان کی تلوار سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اور پھر ایسے جملے ہیں کہ جو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا تا تریاک از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود، تا وقتے کے تریاک عراق سے لایا جائے، جس آدمی کو سانپ نے ڈسا ہوا ہے وہ تو مر جائے گا۔ اب یہ وہی بات ہے جس کو مرزا غالب نے یوں بیان کیا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر۔ کیا بات ہے۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ شیخ سعدی علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ آج بنیادی طور پہ شیخ سعدی علیہ رحمہ ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ کی معرفت کی طرف بلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے اصلاح اعمال کے حوالے سے سوچ و فکر کرنے کے حوالے سے بلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ بتلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا ہیچ ہے، اصل تو تیاری ہمیں آخرت کی کرنی ہے بنیادی طور پہ۔ جی دیکھیں، گلستان اور بوستان کے جتنے ابواب ہیں ان میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ میں یہ ثابت کرتا ہوں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی، قناعت کرنی ہے، صبر کرنا ہے، تو اس میں سارے ابواب کئی آیات اور احادیث کی روشنی میں آپ نے کلام دلچسپ طریقے سے کبھی کہا یہ جو سیرت پادشاہان، سیرت درویشان، درویشوں کی سیرتیں، اور جتنا جو ان کا بیان کیا، سیرت جو فوائد خاموشی، عشق و جوانی، قناعت، ریا، صبر، اور ان کے تاثیر تربیت، ان کے حوالے سے گلستان اور بوستان میں آپ نے وہ پورا پیغام دے دیا جو کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم نے یہ دیکھیں، ہم جو ہے آپ ہی کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اقبال نے یہ کہا، تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سعدی علیہ رحمہ نے اس دور میں اپنے علاقے کے دور کے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے۔ اب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں لوگوں کے پاس یہ ہو، کہتے ہیں نا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں۔ ہماری عقل پہ جو ہے وہ یورپ کی چھاپ چڑھ گئی۔ ہماری قومیں، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ فارسی اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ پرانی زبان ہے، متروک ہے، اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں فارسی پڑھنے سے آپ کا حفظہ بھی بڑھتا ہے، فارسی پڑھنے سے آپ کو تخیلات اور خیالات میں وسعت آتی ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، ڈاکٹر نوید صاحب نے، کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں کم از کم گلستان کے لیے ناقدین کہتے ہیں کہ عمر کے کسی حصے میں گلستان پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ لازمی پڑھے، اور اس کے 8 ابواب جو ہے وہ ایک ابواب پہ بھی عمل کر لیں تو وہ کامیاب ہو۔ واہ کیا بات ہے، آپ تینوں اب آپ کا بہت شکریہ۔